السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نعمت عطا فرمائی، دین ہماری زندگیوں میں آئے۔ جس دین پر اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہ دین ہماری زندگیوں میں آئے۔ اسی لیے دین مختلف دین کے شعبے ہیں، ایمان، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان تمام شعبوں پر ہماری فکر ہونی چاہیے۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ معاملات کی صفائی پر، معاملات کی درستگی پر ہمارے دنیا اور آخرت کے نفع ہیں، اور معاملات کے بگاڑ پر دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے، کیونکہ معاملات کی جو صفائی ہے وہ ہمارے عملوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر معاملات میں گڑبڑ ہے تو گویا حق تلفی ہے، اور حق تلفی کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے آخرت میں نیکیوں سے محروم ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جس بندے نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق کو مارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں کو، ان کے نیکیوں کو اٹھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دیں گے۔ اسی لیے دوستو کہ ہماری یہ فکر ہو کہ ہماری معاملاتی زندگی میں بھی دین آئے۔ معاملات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں مذاکرہ کرنا ہے۔ ایک سب سے بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے قرض۔ قرض ایک معاملہ ہے، دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرض دیتا ہے، ایک آدمی قرض لینے والا ہوتا ہے، اور اس میں مال شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس کے کچھ آداب ہیں۔ آداب میں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرض دینے والا، ایک ہے قرض لینے والا۔ قرض دینے والا کس نیت سے دے اور اس کا معاملہ برتاؤ کیا ہو، لینے والا کس نیت سے لے، کس وجہ سے لے اور کس طریقے سے ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا دین، پوری زندگی ہمیں سکھایا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ادب ہے اس معاملے میں کہ شدید مجبوری کے بغیر قرض نہیں لینا چاہیے۔ بلا ضرورت شدیدہ آدمی قرض نہ لے، یہ بہت بڑا ادب ہے۔ دیکھیں، قرض انسانی ضرورت ہے، انسان ضرورت پر لیتا ہے، کیونکہ دنیا حالات کی جگہ ہے۔ یہاں پر حالات ہر آئے دن کسی پہ بھی آ سکتے ہیں۔ حالات جو ہے ایک سطح پر باقی رہنا یہ دنیا کا نظام نہیں ہے۔ حالات ایک دوسرے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اس موقع پر انسان ایک دوسرے کا تعاون کرے، ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ تو اس میں جو ہے یہ چیز پاتی ہے کہ جب انسان پر حالات آتے ہیں تو وہ اس موقع پر ایک دوسرے سے قرض مانگتا ہے۔
تو سب سے پہلا ادب بلا ضرورت شدیدہ، آدمی یہ اپنا اصول بنائے. اس ادب ایک چیز پر عمل کرنے پر کتنا سکون ہے، کیونکہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی کا تعلق، کچھ چیزوں کا تعلق جو ہے ہماری بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ہے، جو ہماری ضروریات ہیں. انسان کا کھانا ہے، پینا ہے، اس کا پہننا ہے، اس کا لباس ہے، اس کی صحت اور بیماری کے مسائل ہیں، اس کے گھر والوں کے اخراجات ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہماری بنیادی ضرورتوں سے ہے. کچھ چیزوں کا تعلق ہماری خواہشات سے ہے، ہمارے شوق سے ہے. تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو قناعت اور سادگی سے پورا کرو. اپنی ضرورتوں کو قناعت کے ساتھ. قناعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی میں اپنی ضرورتوں کی ترتیب بنائے. یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دین سے زندگی آسان ہوتی ہے. یہ دین کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے. اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا یہ ہماری دنیا کو آسان بنانے کے لیے ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو اطمینان کے بعد مصیبت میں مت ڈالو. تو فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطمینان کے بعد مصیبت میں کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا الدین قرض ہے. ایک آدمی اطمینان سے چل رہا ہے تو قرض لے کر اپنی مصیبتوں کو مت بڑھاؤ. جتنی چادر ہے آدمی اتنا پھیلائے پیر. اپنی زندگی کا، اپنے رہن سہن کا، اپنے پہننے اوڑھنے کا، اپنے کھانے پینے کا جو انداز ہے، یہ آدمی اس ترتیب پر بنائے کہ اللہ نے مجھے جتنا دیا اسی میں اپنی ترتیب بناؤں. اسی کو کہتے ہیں ضرورتوں کو قناعت کے ساتھ پورا کرنا. اس میں سکون ہے. اور سکون ایک راستہ ہے سکون کا، اور دوسرا راستہ ہے پریشانیوں کا، ہموم اور ہموم کا، کہ انسان جو ہے دن میں بھی پریشان، رات میں بھی پریشان. یہ بیماریوں کی جڑ ہے. اندر کا غم، اندر کا ہم، یہ انسان کے سکون کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ چیز آتی ہے قرض سے، کیونکہ جب آدمی قرض لے کر زندگی کے معیار کو بلند کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کا معیار بنانا ہے، تو اس کے لیے قرض کا سہارا لیتا ہے کہ بھی کہ کپڑے ہیں لیکن مجھے اور اچھے، ضرورتیں ہیں لیکن اور اچھے طریقے سے، اس کے لیے قرض. تو ہوتا کیا ہے، زندگی کے معیار کو آسان بلند کرنے کے لیے قرض لینا جو ہے وقتی طور پہ بہت آسان ہوتا ہے، اور بہت سی سہولتیں ہیں کہ، لیکن آنے والے حالات کیسے ہیں پتہ نہیں چلتا. جب کچھ حالات آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر زندگیاں پریشانی میں گزرتی ہیں. اسی لیے دوستو، اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی یہ گزر رہی ہے، یہ تو گزرنا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو اپنی آمدنی اور اپنی انکم کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانا ہے. اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، اپنے پہننے اوڑھنے کی، اس کی ترتیب اپنے آمدنی. کیونکہ انسان جب اپنی آمدنی سے ہٹ کر اپنی زندگی کی ترتیب بناتا ہے تو پھر پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. یہ ہے، قرض لینا بری بات نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے قرض لینا، شوق کے لیے قرض لینا، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا، زندگی کے معیار کو بنانے کے لیے قرض لینا، یہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. وہ ساری باتیں ہیں جس میں آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ، میں گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں، قرض سے پناہ مانگتا ہوں. کون سا قرض ہے؟ ضرورت والا قرض نہیں ہے. ضرورت والا قرض تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا ہے.
ضرورت والا قرض تو صحابہ اکرام نے بھی لیا ہے، لیکن وہ کون سا قرض ہے؟ آپ نے اس کو گناہوں سے جوڑا۔ وہ قرض ہے کہ آدمی شوقیہ طور پر قرض لے، کہ اپنی زندگی کے معیار کو بلند کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے معیار کو بنانے کے لیے، کیونکہ وہ چیز انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، اس کا سکون غارت کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے والوں کے لیے ایک بہترین اصول دیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ آدمی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ سوچو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں میں اللہ نے اچھا رکھا ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ نے کتنا دیا، کپڑے دیے، کھانے دیے، پہننے دیے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ سب سے بڑی چیز اللہ نے ایمان دیا، اعمال کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھا ماحول دے رہے ہیں، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے دوستو یہ باتیں اپنے اندر اور اپنے بچوں کے مزاج میں بھی لانا ہے، کیونکہ یہ جو دور ہے، یہ دور جو ہے قرض بھی آسانی سے ملتے ہیں، اور انسان کا مزاج اگر یہ بن جائے اپنی ضرورتوں کو یعنی قناعت اور سادگی کے بجائے شوق اور خواہشات اور نمائش سے پورا کرنے والا بن جائے، تو پھر تو جو ہے وہ تو قرض لے گا، اور قرض تو مل رہے ہیں، وقتی طور پہ قرض مل جائے گا، ادا کرنے کی نیت سے بھی لے، لیکن ہوتا کیا ہے، حالات اگر بدل جائیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا ادب کیا بتایا؟ بلا ضرورت شدیدہ آدمی قرض نہ لے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں فرمایا، اے اللہ میری حفاظت فرما کفر سے اور قرض سے۔ تو صحابی نے پوچھا، آپ نے کفر کو قرض کو ملا دیا؟ ہاں، فرمایا جی۔ تو یہ بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں۔ اسی لیے دوستو زندگیوں کو آسان بنانا یہ دین کے راستے سے، اور دین کیا سکھاتا ہے؟ اللہ نے جو اللہ نے دیا ہے، یعنی اپنی آمدنی، اپنی انکم، اپنے اس کو سامنے رکھ کر اپنی ضرورتوں کی ترتیب بنائے، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی ترتیب بنائے، زندگی سکون سے گزرتی ہے، کیونکہ خواہشات کے لیے قرض لینے والا پریشان رہے گا۔ اب رہی بات زندگی کی ضروریات ہیں، اب ضروریات میں پوری اجازت ہے، لینے والے دینے والے ان کو برا نہیں سمجھنا ہے، آدمی حالات میں ہی قرض لیتا ہے۔ اچھا، دوسرا ادب یہ ہے کہ جب قرض لیں، دیکھیں اب میں دو لوگ ہیں، ایک ہے دینے والے، ایک ہے لینے والے۔ پہلے لینے والوں کی بات میں عرض کروں کہ لینے والوں کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ بغیر شدید ضرورت کے قرض نہیں لینا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے کہ اگر کسی سے قرض لیں تو کیا نیت سے لیں؟ نیت بندے کی اللہ دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ مع الدائن، قرض لینے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مقروض کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد کب ہے؟ اس بشرطے کہ وہ قرض جو ہے اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کے لیے نہ ہو۔ جی، حدیث ہے ان اللہ مع الدائن، دائن کہتے ہیں قرض لینے والا، ضرورت پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بشرطے کب تک مدد ہے؟ جب تک کہ وہ قرض اللہ کی ناپسندیدہ کاموں کے لیے نہ ہو۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من اخذ اموال الناس یرید اداءها، قرض کس طرح لینا، کیا نیت ہونی چاہیے؟ دوسرا ادب کہ ادا کرنے کی نیت ہو، مجھے دینا ہے، اد اللہ عنہ، اللہ ضرور اس کے ادا کرنے کا نظام بنائیں گے، کیونکہ اللہ کا نظام بندوں کی نیت پر چلتا ہے۔
بندہ جیسے نیت کرے گا ویسے اللہ پاک معاملہ فرمائیں گے، جیسے نیت ہوگی ویسے اللہ پاک معاملہ فرمائیں گے۔ اسی لیے دوستو کہ ہمیشہ نیت یہ ہو، مجھے اچھا دینے کی نیت کیسے ہوگی؟ دینے کی نیت کا اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کی آمدنی ہی یعنی یوں سمجھے کہ $5,000 ہے اور اس کے پاس بینک میں کچھ $10,000 پڑے ہیں، لیکن وہ قرض لے رہا ہے $1,00,000، کہاں سے ادا کرے گا؟ تو آدمی سوچے کہ میری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے اور کیسے میں یہ قرضہ اتنا لوں گا تو کیسے پورا کروں گا، اس کی ترتیب یہ سب ہیں، یہ ہے نیت۔ جب بندہ اس نیت کے ساتھ ضرورت پر قرض لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا کیا ہے دینے کے راستے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا اللہ کی مدد قرض مقروض کے ساتھ ہے، بشرطے کہ وہ نیت ہو اور اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کے لیے نہ لیں۔ اور تیسری چیز، جب لیں تو قرض کے معاملے کو لکھ لیا کریں۔ یہ لکھنا کہ بھئی فلاں نے قرض لیا $1,000، لکھ لیا کریں کہ بھئی آپ نے لکھ لیا۔ کیا مطلب کیا ہے؟ کب واپسی ہوگی؟ 2 مہینے میں، 1 سال میں، 3 سال میں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، کئی مرتبہ ہم تفسیر میں بھی سن چکے ہیں۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ لکھنا، اور اس کے علاوہ لکھنے کے ساتھ چوتھا ادب یہ ہے کہ گواہ بنا لیں۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 آدمی اس کے لیے گواہ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور وہاں سب سے بڑی قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس میں دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ معاملات کتنا اہم شعبہ ہے۔ اسی لیے اس آیت کو آیت الدین کہتے ہیں، قرض والی آیت، کہ معاملے کو لکھ لینا، لکھنے میں برا نہیں سمجھنا، گواہ بنا لینا اور واپس ادا کرنے کی نیت رکھنا، یہ چیز ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے۔ مطل الغنی ظلم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے سہولت دے دی قرض واپس کرنے کی، اب وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے دیں گے، یہ ہے ظلم، یہ زیادتی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی کسی سے $500 قرض لیا ہے، اس کے پاس ہیں $500، وہ سوچتا دیں گے ٹھیک ہے کیا ہے، تو یہ جو ٹال مٹول ہے یہ ظلم ہے، اور ظلم بڑی خراب چیز ہے، اس سے بے برکتیاں آتی ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے نا، قیامت کا دن اندھیرا ہے، وہ اندھیرا ظلم سے آتا ہے، ظلم کی خصوصیت اندھیرا، اور وہ ظلم جو ہے نا قبر میں اندھیرا، حشر کے میدان میں اندھیرا لائے گا۔ تو دوستو انسان جو ہے اس دنیا میں حالات میں مسائل میں رہتا ہے، کبھی شدید ضرورت پیش آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آدمی قرض لے۔ لینے والے اور دینے والے دونوں کے لیے آداب بیان کیے ہیں، دونوں کے لیے بھی آداب بیان کیے۔ لینے والا بغیر شدید ضرورت کے نہ لے، دوسرا جو ہے لے تو نیت کرے کہ مجھے جو ہے کیا کرنا ہے، واپس کرنا ہے۔ اور تیسری چیز لکھ لیا کرے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں قرض نہ لے، گواہ بنا لیں، اور پھر قرض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے قرض ادا کرنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرے۔ یہ بھی آداب ہے، یہ بھی ایک ادب ہے کہ اپنے قرضوں کے ادا کرنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ روایتیں ہیں، کئی روایتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی. فرمایا علی پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہو اداہ اللہ عنکا، یہ دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ اپنے فضل سے اپنے خزانے سے وہ قرض کے ادا کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا کریں گے. ایک آدمی پریشان ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ میں بہت مقروض ہوں، عاجز ہوں، میں آپ سے کچھ مدد چاہتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو میں ایک دعا سکھاتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. یہ دعا کا اہتمام کریں، مستقل پڑھتے رہیں اپنی نمازوں کے بعد. دیکھیں اللہ پاک ہمارے قرضوں کو اللہ ادا کر دیں گے، اور آئندہ ایسے حالات بنیں گے کہ انسان اپنی ضرورتوں میں کسی کا محتاج نہیں بنے گا، اپنی ضرورتوں میں کبھی کسی سے قرض کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ دعائیں ہیں، یہ دعا ہمیں ملی ہے تو اس کا شکر کیا ہے، اس کو اپنے عمل میں لانا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا دیکھیں، اور جو ہے قرض بات ہو رہی ہے قرض کی، اور یہ دعا اس کے جوڑ دیکھیں اس کا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ جن چیزوں کو آپ نے حرام فرمایا ان سے مجھے بچا لے، اور جو چیزیں آپ نے حلال فرمائی وہ چیزیں مجھے عطا فرما. اے اللہ کافی فرما دے حلال اور حرام کے مقابلے میں، یعنی حلال اتنا دے کہ حرام کی طرف کبھی نہ دیکھو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اور پھر دوسرا جملہ کیا ہے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ اپنے کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اپنے فضل سے مجھے غنی بنا دے، اپنے علاوہ سے بس محتاج تیرا رہوں، مجھے کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہ ہو، ایسے حالات ہی نہ آئیں. تو جو قرض ہے وہ اللہ ادا کر دیں گے، اور آئندہ کے حالات بھی اس کی حفاظت میں آ جائیں گے. ویسے دعائیں تو بہت ہیں، مختلف صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر سکھائی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین. قرض کے بوجھ سے، بوجھ ہے قرض، ایک آدمی پہ بوجھ ہے. اللہ سے مدد طلب کرنا قرض کے ادا کرنے میں، اتنی دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. ایک صحابی ہیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھئی اس وقت آپ مسجد میں، کیا بات ہے، سب خیریت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں قرضے کی وجہ سے، ضرورت پر قرضے لے لیے تھے، اب جو ادا کرنے کا جو ہے نظام نہیں ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائے. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین. قرض کے بوجھ سے، مقروض ہونے سے اے اللہ میری حفاظت فرما لے. تو دوستو مختصر بات میں عرض کر رہا ہوں، تفصیلات تو بہت ہیں ذہن میں رکھنے کی، تاکہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لیں. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ کیا ہے کہ کیونکہ میں نے اس کے جیسے قرض ایک معاملہ ہے، اس میں ایک ہے لینے والا، ایک ہے دینے والا. اب دینے والے کے لیے کیا آداب ہیں؟ سبحان اللہ، دینے والے کے لیے کیا آداب ہیں؟ دینے والا کیا نیت سے دے؟ سب سے پہلے دینے کے لیے نیت یہ کرے کہ میں تعاون کر رہا ہوں، میں جو ہے مدد کر رہا ہوں. تعاون کرنا، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے مجھے ایسے حالات دیے ہیں کہ میں دینے والا ہوں، اور اللہ نے بھیجا ہے میرے پاس. ضرورت مند کی ضرورت کا پورا کرنا ثواب ہے.
حدیث پاک میں آتا ہے صدقے کا ثواب جنت کے دروازے پر لکھا گیا، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے تو قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ قرض میں اتنا ثواب کیوں ہے، صدقے سے بھی افضل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لینے والا تو کیا ہے اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی لیتا ہے، لیکن صدقہ تو آدمی دینے والے کی ضرورت ہے، لیکن جو قرض ہے سبحان اللہ وہ تو آدمی اسی وقت مانگتا ہے جب وہ بہت ضرورت مند ہوتا ہے، بہت ضرورت مند۔ اسی لیے نیت کبھی بھی جو ہے ہمیشہ نیت کے بھئی کہ یہ ایک اس فضیلت کو سامنے رکھے، میں کہ ضرورت اللہ نے بھیجا ہے اس کو، مجھے اس کو جو ہے دینا ہے۔ ایک سب سے پہلے نیت یہ ہو۔ دوسرا جیسے میں نے عرض کیا لکھنا تو دونوں کے لیے ہے، اب رہی بات مدت جب آ جاتی ہے، 4 آداب ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ دوستو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اور ماشاءاللہ آج کل آپ حضرات بہت سے لوگوں کو آپ نے قرض کے ذریعے سے تعاون کیا، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اداروں کو اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ خاص طور پر میری بات بہت توجہ سے سنیں کہ یہ کوئی دنیاوی عمل نہیں ہے، اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری نیت ایک سب سے پہلے، کیونکہ حالات تو ہیں ہی، لیکن اس موقع پر جو ہے گزشتہ 1 سالوں میں جو حالات ہمارے کمیونٹی میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں جو آئے ہیں، مالی اعتبار سے کتنی امت پریشان ہے، اور باقی ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اس موقع پر آگے بڑھ کے جو ہے تعاون کیا ہے، لیکن 4 باتیں ہیں۔ ایک ہے مہلت دینا، ایک ہے کچھ حصہ معاف کرنا، اور تیسری چیز ہے پورا معاف کر دینا، اور چوتھی چیز ہے کسی کا قرضہ اپنے اوپر لے لینا۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں آپ نے کیسا خوبصورت معاشرہ بنایا ہے، آپ نے کیسا خوبصورت معاشرہ بنایا ہے۔ سب سے پہلا معاملہ کیا ہے کہ لین دین میں بہت ہی نرمی کا معاملہ کرنا، یہ ہے میرا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں اس شخص پر جو آدمی خریدنے اور بیچنے میں اور قرض لینے کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ نرمی کا معاملہ یہ سب سے پہلے سکھایا گیا، بھائی نرمی کے معاملہ کرو، اللہ نے دیا ہے، نرم بن جاؤ۔ کسی کو $1000 دیے تھے، 2 مہینے بعد دینے والے تھے، 2 مہینے آ گئے، مہلت مانگے تو مہلت دے دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تمہارا قرضدار اگر تنگ دست ہے، قرض ادا کرنے کی سہولت نہیں ہے تو اس کو مہلت دے دو۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں فَنَظِرَةٌ، مہلت دینا۔ صرف مہلت دینے پر کیا فضیلت ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ قیامت کی سختیوں سے اس کی حفاظت کرے، وہ چاہیے کہ تنگ دست یعنی جو قرض والا ہے قرض وصول کرنے میں مہلت دے دے، یا پورا معاف کر دے، یا جس قدر ممکن ہو۔ حدیث میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے موت کے وقت روح آسانی سے نکلنے کا ایک بڑا عمل کیا ہے؟ معاملات میں نرمی کرنا، کیونکہ جہاں مال شامل ہوتا ہے وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر جو ہے آدمی سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سہولت دی ہے، اللہ نے
حالات اچھے دیے ہیں تو بندہ دل بڑا کرے. کیا مل رہا ہے؟ قیامت کی سختی، موت کی سختیاں. یعنی اس کا کوئی بدل ہے؟ سوچیں دوستو، کون سی طاقت ہے جو موت کی سختی کو ہٹا سکے؟ ہے کوئی آج تک؟ کون سی طاقت ہے جو قیامت کے دن کی سختیوں سے ہماری حفاظت کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل دے رہے ہیں کہ قرضدار کو مہلت دے دینا. ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے رنج اور غم سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. مہلت، صرف مہلت تک. دل بڑا ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے مہلت دے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ گئے کہ معاذ ابن جبل نے قرض لیا ہے، ہمیں چاہیے. آپ نے سب سے پہلے ان سے یہی کہا مہلت دو. نہیں، پہلے فرمایا معاف کرو. یا رسول اللہ ہم معاف کر دیتے، ہمیں خود حاجت ہے، ضرورت ہے. اچھا مہلت دو. نہیں، ہمیں چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہ پورا حضرت معاذ کو بلا کر ان کا سامان بکوا کر وہ قرضہ واپس کروایا. تو ایک چیز ہے مہلت، اور دوسری چیز ہے جتنی سہولت ہو اتنا معاف کر دے. جتنی سہولت ہو، جتنی گنجائش ہو. کسی کو جو ہے $1000 دیے ہیں قرض، بھئی آپ 800 واپس کر دو، 100 200 ایسے ہی نہیں، کوئی بات نہیں. ہاں کوئی بات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، جب انہوں نے کسی کو قرضہ دیا تھا، کعب آدھا قرضہ معاف کر دو. فوراً حضرت ابی بن کعب نے آدھا قرضہ معاف کر دیا، فوراً معاف کر دیا. کعب آدھا قرضہ معاف کر دو، ایسے ہی دور سے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. پھر آپ نے ان سے فرمایا جو قرض لیے تھے، جاؤ بھائی آدھا معاف ہو گیا، آدھا ادا کرو، جاؤ. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے قرض کو معاف کرنا یا کم کرنے کی سفارش کرنا بھی ایک سنت ہے. تو مہلت دینا یا پھر جو ہے ان کا کچھ حصہ معاف کر دینا، مہلت دینا. اور اس سے بڑھ کر کیا ہے، پورا ہی معاف کر دے. سبحان اللہ، اللہ اگر اتنی ہمت دی ہے، اتنا گنجائش، پورا ہی معاف کر دے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہیں اگر اس کا خیر کا پتہ چلے تو تم جو ہے پورا ہی معاف کر دو، اور یہ سب کا سب صدقہ بنے گا اور ایسی برکتیں لے کر آئے گا کہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو تنگدست مہلت دینا. مہلت، ایک آدمی کسی کو $1000 دیا، واپس کرنا ہے، نہیں دے سک رہا ہے، اس نے آ کر جو ہے 10 دن کی مہلت مانگی. حدیث میں آتا ہے ہر دن $1000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. سوچیں کیسی بڑی، کیسا دین ہے. تو یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض وصول کرنے والے ہیں، قرض واپس لینے والے ہیں، کہ بھئی دیے ہیں تو واپس لینا ہے. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ بھئی سب سے پہلے کیا کرو، مہلت دے دو. اللہ نے گنجائش دی ہے، مہلت دے دو. اس پر بڑے فضائل ہیں اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاشرہ، کیسا ماحول قائم کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں. یا نہیں تو آدھا کر دو، آدھا کر دو. اور ایک تیسری بات جیسے میں نے عرض کی، کسی کا قرض اپنے ذمے لینا، یہ بھی ایک ادب ہے. کسی کا قرض اپنے ذمے لے لیا، کیا سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، آپ نے پوچھا ان پہ قرضہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہے. آپ نے فرمایا بھئی نماز پڑھا لو. ہم تو یہ بارہا حدیث سنے ہیں. یہ اصل میں اہمیت بتانے کے لیے کہ لینے والا قرض جب کسی سے لے تو دے، واپس ادا کرے. لیکن اس کے بعد ایک اور جملہ ہے. تو اس موقع پر جو ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آگے بڑھے.
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں. سبحان اللہ, میں ان کا قرضہ اپنے ذمے لے لیتا ہوں, میں ادا کر دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین دعا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فرمایا کہ علی, اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کرے جس طرح تم نے اپنے بھائی کو قرض کے قید سے آزاد کیا. قرض قید ہے, جس طرح تم نے اپنے بھائی کو قرض سے نجات دی, اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے. حل علیہ دین, کیا قرض ہے؟ قرض کا معاملہ بڑا سنگین ہے. یہ پوچھتے تھے آپ جنازے کے موقع پہ, حل علیہ دین, بھئی ان پہ قرض ہے؟ تو فرماتے نہیں ہے تو آپ آگے, ہوتا تو کہتے اچھا تم لوگ پڑھ لو. تو اس موقع پر ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحوم کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں. جی دوستو, یہ ہمارا, اس سے کیا ہے, ہمارے رشتے, ہمارے تعلقات ہمارے مضبوط ہوتے ہیں. ابھی ان حالات میں لوگوں نے قرضے لیے, آپ اداروں کو قرضے دیے ہیں, تو حالات ہیں تو آدمی جو ہے دل بڑا کرے. اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں بہت. جیسے ایک حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں جس پر اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. ہاں, 3 عمل اگر کسی نے کر لیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. اس میں قاتل کو معاف کرنا اور کسی کا پوشیدہ قرض ادا کرنا. پوشیدہ قرض کیسے؟ بس پتہ چلا بڑا آدمی مقروض ہے, اچھا بس کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, میں نے اس کا قرضہ لیا, میں نے اس کا قرضہ, بس خاموشی سے معاف دے دی. تیسرا ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شخص ان 3 میں سے صرف اگر کوئی ایک کر لے, کیا اس کے لیے بھی یہی فضیلت؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی ان تینوں میں سے صرف ایک کر لے اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. دوستو, یہ قرض ایک معاملہ ہے, لینے والا ضرورت پر لے, بلا ضرورت قرض لے کر اپنی زندگی کو پریشان نہ کرے, وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرے, اور پھر جب ادا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے طریقے سے, فرمایا تم میں بہترین ہے وہ آدمی جو قرض ادا کرنے میں بہترین ہو. قرض ادا کرنے میں بہترین کیسے؟ کہ وقت پر دینا ایک چیز, دعا دیتے ہوئے دینا, دعا دیتے ہوئے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40,000 قرضہ لیا, 40,000. جب ادا کیا تو آپ نے فرمایا بارک اللہ فی اہلک و مالک, اللہ تعالیٰ برکت دے تمہارے گھر والوں میں, تمہارے مال میں. علماء محدثین فرماتے ہیں یہ بھی ایک ادب ہے. سوچیں, ورنہ ہوتا کیا ہے, قرض کا معاملہ جب ہوتا ہے اینڈنگ میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے, نتیجہ تعلقات میں بگاڑ ہو جاتا ہے. تعلقات میں بگاڑ عام طور پر, اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے قرض جو ہے مقراض المحبہ کہتے ہیں. یہ حدیث نہیں ہے, یہ ایک عربی محاورہ ہے, محبت کی قینچی, تعلقات کو ختم کرنے کی قینچی, کیونکہ اینڈنگ بڑی خطرناک ہوتی ہے اس کی. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پاس اگر ان آداب کی لحاظ کرتے ہوئے کریں, دعا دیتے ہوئے, بھئی آپ نے بہت موقع پر ہمیں میرا تعاون کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بلکہ ایک ادب یہ ہے کہ تھوڑا سا بڑھ کر دے دے. شرط لگا کر کرنا یہ سود ہو جائے گا, لیکن بغیر شرط لگائے اگر کوئی دے رہا ہے, $100 کسی سے قرضہ لیا, واپس کرتے ہوئے 110 دے رہا ہے بغیر کسی شرط کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے. اور لینے اور جنہوں نے قرض دیا ہے ان کے لیے یہ آداب ہیں کہ اللہ نے اگر سہولت دی ہے تو مہلت دیتے رہیں, اور مہلت کے فضائل کو مستحضر رکھیں. کچھ حصہ معاف کریں, اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو پورا حصہ معاف کر دیں. اور اسی طرح جو ہے
لوگوں کے قرض کو ادا کرنے کی یعنی اس طرح ترتیب بنائیں کہ ہم جو ہے قرض ادا کریں گے، کسی کے قرضوں کو لے لینا ذمے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ یعنی ایک معاملات کا دین جو ہے بہت اہم دین ہے، اور یہ اس میں مال شامل ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں کہ اس میں بنیادی بات یہی ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، جو ہماری آمدنی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب کو بنانے کی ہم فکر کریں۔ خواہ مخواہ جو ہے پریشانی میں، مصیبت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا ہے کہ آدمی اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا دے، قرض لے لے، جبکہ قرض اتنی سہولتوں سے مل رہے ہیں اور دینے میں تھک جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔